سلسلہ تعلم اللغة على عربیہ اور کتاب دروس اللغة على عربیہ کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھیں گے۔ تو الدرس السابع، 7واں سبق۔ یہاں جس طرح دیگر اسباق میں مکالمے تھے، اسی طرح یہاں بھی مکالمے۔ ابو، ابا جان، وہ مخاطب ہے اپنے بیٹوں سے۔ این ذہبتم، کہاں گئے تھے تم، بعد الدرس، سبق کے بعد، یا ابنائی، اے میرے بیٹوں۔ الابنا، بیٹے کہتے ہیں، ذہبنا الی الملعب، ہم گئے تھے، الی الملعب، کھیل کے میدان کی طرف، ملعب کھیل کے میدان، گراؤنڈ کی طرف۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا آپ کرہ کہتے ہیں فٹ بال، گیند کو، اور قدم پاؤں کو، کیا فٹ بال آپ نے کھیلا ہے، ام یا کرۃ السلتی، یا پھر آپ نے باسکٹ بال کھیلا ہے۔ باسکٹ بال کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کھیلے ہیں، یا پھر آپ فٹ بال کے ساتھ کھیلیں۔ الابنا کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، لعبنا یوما، کھیلے ہیں، الیوم، آج کے دن، کرۃ القدم، ہم فٹ بال کے ساتھ، لعبنا، ہم کھیلے تھے، کرۃ السلتی، باسکٹ بال کے ساتھ، فی الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے میں، ماضی گزشتہ، الاسبوع ہفتہ۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، اما ذہبتم الی المکتبۃ اليوم، کیا آج تم نہیں گئے، الی المکتبہ، لائبریری کی طرف، کیا نہیں گئے تم الی المکتبہ، لائبریری کی طرف، اليوم، آج۔ الابنا، بیٹے کہتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، ذہبنا، ہم گئے ہیں۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، ماذا قرأتم ہناک، کیا آپ نے پڑھا ہے وہاں۔ ابنا کہتے ہیں، لبنا بیٹے، قرأنا الصحف، ہم نے جو ہے وہ اخبار پڑھے ہیں، صحیفے پڑھے ہیں، مطلب رسالے وغیرہ، صحیفے پڑھے ہیں۔ ابا جان کہتے ہیں، اما سمعتم الاخبار من الاذاعۃ اليوم، کیا اسمیت کیا سنی تھی آپ نے، الاخبار، خبریں، من الاذاعہ، ریڈیو سے، اليوم، آج کے دن، اذاعہ، ریڈیو، اليوم، آج کے دن۔ ابنا کہتے ہیں، نام، ابنا کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں، نام، جی ہاں، سمعناہا، ہم نے سنی تھی آج، سمعناہا، ہم نے خبریں سنی۔ الابو، ابا جان، من ای اذاعۃ سمعتم، من کس، من سے، ای کس، من ای اذاعۃ، کس ریڈیو سے، سمعتم، تم نے سنی تھی خبریں آج کے دن۔ ابنا، بیٹے جواب دیتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنی خبریں، من ثلاثی اذاعات، 3 ریڈیو سے ہم نے یہ خبریں سنی ہیں۔ من اذاعت ریاض، ریاض کا جو ریڈیو، اس سے، و اذاعت القاہرہ، قاہرہ کے ریڈیو سے، و اذاعت لندن، اور لندن کے ریڈیو سے، 3 جگہوں سے ہم نے خبریں سنی ہیں۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، سمعتم، میں نے سنا ہے، ان بلال مریض، کہ مریض بلال جو ہے وہ مریض ہے، وہ انہ فی المستشفیٰ، اور وہ فی المستشفیٰ، ہاسپٹل میں ہے۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات درست ہے۔ الابنا، بیٹے کہتے ہیں، نعم، جی ہاں، ھذا صحیح، یہ بات درست ہے۔ شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، آمین، آمین۔ متی دخل المستشفیٰ، کب وہ ایڈمٹ ہوا، داخل ہوا ہاسپٹل میں۔ الابنا، بیٹے کہتے ہیں، داخل قبل 3 ایام، 3 دن پہلے وہ داخل ہوا ہاسپٹل میں۔ الابو، ابا جان کہتے ہیں، این الکتاب، کہاں ہے کتاب، ذو الغلاف، احمری، سرخ کور والی،
الذی کان فی غرفتی، جو میرے کمرے میں تھی. ارائیتموہ، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے، اس کتاب کو؟ یوسف کہتے ہیں انا اخذتها البارحہ وقرأت نصفہ. انا اخذت، میں نے لیا تھا اس کو، البارحہ گزشتہ رات، وقرأت نصفہ، اور میں پڑھ چکا ہوں اس کا آدھا حصہ. الابو ابا جان کہتے ہیں وائل المجلۃ التی، اور کہاں ہے وہ مجلہ، التی کانت تحت ذاک الکتاب، جو کہ اس کتاب کے نیچے تھا. بلال کہتا ہے احاذی ہی ہے، کیا یہ ہے وہ؟ الابو ابا جان کہتے ہیں لا نہیں، المجلۃ ذات الغلاف الاسفری، وہ جرنل یا رسالہ جو زرد کور والا تھا. مروان کہتا ہے یہ عندی، وہ میرے پاس ہے. اخذتها اليوم، میں نے آج ہی اس کو لیا تھا. یرن الجرس، گھنٹی بجتی ہے، فیقوم مروان، مروان کھڑا ہو جاتا ہے، ویفتح الباب، دروازہ کھولتا ہے، وتدخل اخواته، اور اس کی بہنیں داخل ہوتی ہیں. البنات، بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو الجمیع، سب نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الابو ابا جان اب مخاطب ہوئے این ذهبتن یا بناتی، اے بیٹیے کو آپ کہاں گئی تھی؟ البنات، بیٹیاں کہتی ہیں ذهبنا لزیارت المدیرتی، ہم پرنسپل سے ملاقات کے لیے گئی، زیارہ ملاقات کے لیے گئی تھی. الابو ابا جان امشیتن ام ذهبتن بالسیارہ، کیا آپ پیدل گئی تھی، ام ذهبتن بالسیارہ، یا گاڑی پر گئی تھی، یا گئی تھی بالسیارہ، گاڑی پر. البنات، بنات کہتے ہیں مشینا، ہم پیدل گئے تھے، لأن بیتہا قریب، کیونکہ ان کا گھر جو تھا وہ قریب ہے، من مدرستنا، ہمارے اسکول سے، ہوا بین المسجد والمدرستی، وہ جو ہے وہ مسجد اور اسکول کے درمیان میں ہے. ابا جان کہتے ہیں اوجدتنہا فی البیت، کیا آپ نے اس کو پایا ہے، فی البیت، گھر میں، وہ مل گئی تھی مطلب گھر. البنات، بیٹیاں کہتے ہیں نعم، جی ہاں، وجدناہا، ہمیں وہ مل گئی تھی. جلسنا، ہم بیٹھے رہیں، عندہا، ان کے پاس، ثلث ساعت، 3 گھنٹے، وخرجنا من بیتہا، اور ہم نکلی، من بیتہا، اس کے گھر سے، فی الساعت الخامسۃ، 5 بجے. الام، اما جان، امی جان، ارأیتن المکنسۃ یا بنات، اے بیٹیوں، کیا المکنسۃ، جھاڑو، آپ نے دیکھا ہے مکنسۃ، جھاڑو. بحثت عنہا کثیرا وما وجدتها، میں نے بہت ڈھونڈا ہے اسے، ہاں، عنہا، اسے، کثیرا، بہت، وما وجدتها، لیکن وہ مجھے نہیں ملا. سعاد کہتی ہیں انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح، میں نے اس کو سیڑھیوں کے نیچے رکھا تھا، هذا الصباح، آج صبح. مروان کہتا ہے یا امی افی الثلاجۃ ماء بارد، کیا فریج میں، ریفریجریٹر میں، ماء بارد، ٹھنڈا پانی ہے. نحن عطاش، ہم پیاسے ہیں، عطشان کی جمع عطاش، پیاسا ہونا. علم کہتا ہے ابشر، خوش ہو جاؤ، فیہا ماء بارد، اس میں ٹھنڈا پانی بھی ہے، وعصیر برتقال، اور اس کے ساتھ ساتھ جوس بھی ہے مالٹوں کا، یعنی مالٹوں کا جو جوس ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. تو یہ تھا آج کا سبق. تو اس سبق میں استعمال ہونے والے جو سوالات ہیں سبق کے متعلقہ، وہ سب سے پہلے عجب عن الاسئلۃ الآتیتی، جواب دیجئے آنے والا سوال، این ذهب الابناء بعد الدرس، این کہاں گئے تھے ابنا، بیٹے، بعد الدرس، درس کے بعد. ذهب الابناء الى الملعب بعد الدرس، بیٹے جو ہے وہ گئے تھے کہاں، گراؤنڈ کی طرف، بعد الدرس، درس کے بعد. دوسرا سوال، ماذا قرأوا فی المکتبۃ، انہوں نے لائبریری میں کیا پڑھا.
قرأوا فی المکتبۃ الصحف، انہوں نے لائبریری میں اخبار پڑھے تھے. ہم نے وہاں پیچھے پڑھا تھا وہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں گئے اور ہم نے وہاں صحف پڑھے. ٹھیک ہے، قرأوا الصحف. من ای اذاعۃ سمعوا الاخبار، کس ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی؟ سمعوا الاخبار من اذاعت ریاض و اذاعت قاہرہ و اذاعت لندن و من اذاعت لندن. 3 ریڈیو سے انہوں نے خبریں سنی تھی. من الذی اخذ الکتابہ، کس نے کتاب جو ہے وہ اٹھائی تھی؟ یوسف. کس نے اٹھائی تھی؟ یوسف نے کہا تھا کیا؟ یوسف نے کہا تھا میں لے گیا تھا اسے. تو اس میں آ جائے گا اخذ یوسف، اخذ یوسف الکتاب، یوسف اخذ الکتاب. یا پھر من الذی اخذ المجلہ، مجلہ کس نے لیا تھا؟ تو مجلے کی بات جو ہے وہ بلال نے لی تھی، بلال نے کہا کہ وہ میں نے لیا تھا. ٹھیک ہے، ایک مجلہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا مروان نے میں نے لیا تھا، ایک بلال نے کہا تھا میں نے لیا تھا. بلال اخذ المجلہ. این ذهبت البنات، بیٹیاں کہاں گئی تھی؟ ذهبت البنات الى المدیرہ، مدیرہ کی طرف. کم دقیقتاً جلسنا عند المدیرتی، وہ کتنی دیر مدیرہ پرنسپل کے پاس بیٹھی رہیں؟ جلسنا عند المدیرتی 3 ساعات، 3 گھنٹے وہاں بیٹھی رہی. این بیت المدیر، بیت المدیری بین بین المسجد والمدرسہ، مسجد اور کس کے درمیان تھا؟ اور اسکول کے درمیان تھا. این وضعت سعاد المکنسہ، مکنسہ یعنی کہ جھاڑو سعاد نے کہاں رکھا تھا؟ وضعت سعاد المکنسہ تحت السلم، سیڑھیوں کے نیچے اس نے جو ہے وہ رکھا تھا. تو یہ تھا سبق. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے ان جملوں میں. ضع هذه العلامہ، کہتا ہے صحیح کی نشانی لگائے امام الجمل صحیح صحیح کے سامنے، اور وحاد العلامہ اور کراس کی علامت رکھیے امام الجمل التی لیس صحیح، ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہے. لعب ابناء، کھیلی بچوں نے، کرۃ القدم فٹ بال، فی الاسبوع الماضی، گزشتہ ہفتے میں. غلط، گزشتہ ہفتے میں نہیں کھیلا تھا انہوں نے، بلکہ گزشتہ ہفتے میں تو انہوں نے کرۃ السلہ کھیلا تھا، والی بال کھیلا تھا. کراس. دخل بلال المستشفى قبل 3 ایام، بلال جو ہے ہاسپٹل میں داخل ہوا قبل 3 ایام، 3 دن پہلے. ٹھیک ہے، تو بلال نہیں داخل ہوا تھا داخل قبل 3 ایام، بلکہ ہاں بلال، ٹھیک ہے جی بالکل، 3 دن پہلے وہ داخل ہوا تھا ہاسپٹل میں. سمع الابناء الاخبار من اذاعت القاہرہ و من اذاعت الریاض و اذاعت لندن، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے یہیں سے خبریں سنی تھی ساری. الکتاب غلافہ اصفر، کتاب اس کا غلاف جو ہے وہ اصفر زرد تھا. نہیں، کتاب جو ہے وہ اس کا غلاف کیا تھا؟ سرخ تھا، احمر. احمر تھا، اصفر نہیں تھا. کراس. بیت المدیرۃ بین المسجد والمدرسۃ، پرنسپل کا گھر جو ہے مسجد اور مدرسہ کے درمیان ہے. جی بالکل ٹھیک. الام وجدت المکنسہ، امی جان کو جھاڑو مل گئی تھی. غلط، نہیں ملی تھی، اس لیے تو پوچھا تھا وہ کہاں ہے. اب 3 نمبر تمرین ہے، عجیب عن الاتیہ تھی، آنے والے سوالات کا جواب دیجیے. هذه الاسئلۃ، یہ سوالات لیست مبنیت، نہیں بنے ہوئے، علی الدرس السابع، 7ویں سبق پر. یعنی کہ یہ سوالات 7ویں سبق سے نہیں ہیں. آپ کوئی بھی مطلب اس کا جملہ درست بنانا ہے بس،
لازمی نہیں اسی سبق سے جواب دیں. متا خرجتم من الفصل، آپ کب کلاس سے نکلے؟ تو کوئی بھی جواب، یعنی کہ خرجنا، ہم نکلے، من الفصل فی الساعۃ السابعۃ، 7 بجے. این ذهبتم بعد الدرس، کہاں گئے تھے آپ لوگ سبق کے بعد؟ تو جمع کا صیغہ ہے سوال، جمع سب لوگوں سے ہو رہا ہے، تو متکلم جمع کے صیغے کے ساتھ ہی جواب دیا جائے گا. تو ذهبنا بعد الدرس الى المسجد، ہم سبق کے بعد مسجد کی طرف گئے تھے. من ای اذاعۃ سمعت الاخبار، کس ریڈیو سے آپ نے جو ہے وہ خبریں سنی تھی؟ اخبار. من سمعنا، ہم نے سنی تھی خبریں، سمعت الاخبار من ریڈیو، من اذاعت پاکستان، پاکستان کے ریڈیو سے ہم نے خبریں سنی تھی. اکرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، آپ والی بال کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ کھیلے یا پھر باسکٹ بال کے ساتھ؟ تو جواب ہے کوئی بھی جواب، اگر لعبنا کرۃ القدم، ہم جو ہے وہ فٹ بال کے ساتھ کھیلے. تو آپ نے یہاں اس سبق میں جو خاص طور پہ غور کیا وہ کیا ہے؟ اس سبق، اس تمرین میں وہ بات بتائی جائے گی، وہ یہ ہے کہ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں فاعل کو مؤنث بنائیے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سبق، اس سبق میں پہلے گفتگو ہو رہی تھی بیٹوں سے، پھر آ گئے بعد میں بیٹے، بیٹیاں آ گئی، سوری، پہلے بیٹوں سے بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد بیٹیاں آ گئی. کیا مطلب؟ کہ جو صیغے استعمال ہوئے یا تو وہ جمع مذکر حاضر کے تھے، اور جتنی بھی گفتگو ہو رہی تھی گزشتہ زمانے کے متعلق بات ہو رہی تھی اس میں. گویا اس کا مطلب یہ ہوا فعل ماضی، اور مخاطب جو سامنے ہیں جن سے بات ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ ایک تو زیادہ ہیں، دوسرا مذکر ہیں، تیسرا سامنے موجود ہے. تو گویا ان کے لیے صیغے کون سے استعمال ہوئے؟ جمع مذکر حاضر کے. ٹھیک ہے، اس کو جمع مذکر حاضر کہتے ہیں. اور پھر بیٹیاں آ گئی، بیٹیوں نے بھی اپنا گزشتہ کیے ہوئے کاموں کے متعلق بتایا، اور گزشتہ کیے ہوئے کام ان کو بیان کس سے کیا جا سکتا ہے؟ ماضی سے، پاس سے، پیچھے والی گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی فعل ماضی سے، انہوں نے ان کے متعلق فعل ماضی کے ساتھ گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے متعلق بتایا یا ان سے سوال ہوا. دوسری بات، اب جب بیٹیاں آئیں وہ سامنے موجود تھی، جمع ہو گئی، ایک نہیں تھی کئی تھی، جمع. سامنے موجود تھی حاضر، اور ساری بیٹیاں تھی مؤنث، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ جمع مؤنث حاضر. تو ان کے لیے جو صیغہ لے کر آیا گیا وہ کون سا تھا؟ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. اب سمجھ آ گئی؟ بیٹوں کے لیے جب ان سے بات ہو رہی ہے گزشتہ زمانہ ماضی کے متعلق، تو وہ جو بات ہے وہ جمع مذکر حاضر کے صیغے کے ساتھ، فعل ماضی کے ساتھ، اور جو بیٹیوں کے متعلق بات ہوئی وہ ہی جمع مؤنث حاضر کے ساتھ. اب آپ کو یہ بات سمجھیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جب جمع کا حاضر مذکر حاضر کا صیغہ بنانا ہو تو اس کے لیے صیغہ واحد مذکر غائب، جو پہلا لفظ ہوتا ہے فعل کا سب سے پہلا لفظ، جسے واحد مذکر غائب کا صیغہ کہتے ہیں، اس کے آخر میں بس تم لگا دیں، اس کے آخر میں صرف تم لگا دیں. تو تم لگانے سے وہ کیا بن جائے گا؟ شاربہ کا مطلب ہے اسے ایک مرد نے پیا، شریب تم سب مردوں نے پیا، ایک بات. اور دوسری بات اس میں تبدیلی یہ کی جائے گی کہ ہم مؤنث سے مخاطب ہوں، مؤنث کے لیے اگر لگانا چاہیں، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنانا چاہیں، تو اس کا آخر میں صرف تنہ لگا دیں گے. تنہ لگانے سے ہمیں جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے گی. تو جب سامنے موجود مرد ہوں، ان سے بات ہو رہی ہو زمانہ ماضی کے متعلق، ان سے مخاطب جب ہوا جائے گا تو تم کے ساتھ ہوا جائے گا. اور جب سامنے موجود عورتیں ہوں، ان سے بات ہو رہی ہو، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، اور ان سے بات ہو رہی ہو اور زمانہ ماضی کے متعلق بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ
تننا، تننا کے اضافے کے ساتھ ان سے بات ہوگی۔ تو یہ جو ہے ایک مطلب طریقہ ہے استعمال کا، فعل ماضی کے دو صیغے، جمع مذکر حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب کسی مرد موجود گروہ سے بات ہوئی، وہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ جواب دیں گے، اور جب کسی موجود عورت گروہ کے ساتھ، یعنی کہ عورت کے گروہ کے ساتھ بات ہوئی جو کہ سامنے موجود تھیں، تو وہ بھی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ ہی جواب دیں گے۔ یعنی کہ جو جواب ہے مردوں سے ہوا یا عورتوں سے جو موجود تھے، دونوں صورتوں میں جو جواب دینے والے مرد یا جواب دینے والی عورتیں ہوں گی، وہ نہ لگا کے آخر میں جواب دیں گے۔ مثلا کیا تم نے پیا، تم سب لوگوں نے، تو آئے گا شریب نہ آخر میں آ جائے گا۔ آئے گا اشریب تننا، کیا تم نے پیا، عورتوں نے، تو وہ بھی کہیں گی شریب نہ، ہم نے پیا۔ یعنی کہ اس کا مطلب سمپل سی بات یہ ہوئی کہ نہ کے اضافے کے ساتھ جب فعل ماضی کے آخر میں نہ لگ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات کس سے، کون کرنے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے متعلق بات کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں، دو مرد دو عورتیں، تین مرد تین عورتیں۔ یہ میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں پہ اشرب تم القہوۃ یا اخوان، کیا تم نے قہوہ پیا تھا اے بھائیو؟ تو اس کا جواب، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، شریب تم کو مؤنث میں بدلنا ہے۔ اشرب تن قہوۃ یا اخوات، بہنوں کیا آپ نے قہوہ پیا تھا؟ یہاں تم کی بجائے تم اس لیے لگا کیونکہ اخوان بھائیوں سے بات ہو رہی تھی، اب تننا اس لیے لگا کہ بھائی بہنوں سے بات ہو رہی ہے۔ تو بتایا تھا کہ واحد کے صیغے میں تننا لگانے سے وہ مؤنث کے لیے بن جائے گا، جمع مؤنث حاضر کے لیے، اور تم لگانے سے وہ جمع مذکر حاضر کے لیے۔ اقرا تم ہادہ المجلۃ یا رجال، اے لوگو، اے مرد، اے مردوں کے جماعت، کیا تم نے یہ رسالہ پڑھ لیا ہے؟ تو آئے گا اقرأتن هذه المجلۃ یا نساء، اے عورتوں کیا تم نے یہ رسالہ پڑھ لیا ہے؟ افہمتم الدرس الجدید یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تمہیں نیا سبق سمجھ آ گیا ہے؟ تو اب آئے گا افہمتن الدرس الجدیدہ، کیا سمجھ گئی ہو تم نیا سبق؟ یا بناتی، اے میری بیٹیوں۔ متی خرجتم من المدرسۃ یا اولاد، بچوں آپ سکول سے کب نکلے؟ تو آئے گا متی خرجتن، کب نکلی آپ اسکول سے، من المدرسہ سکول سے، یا بناتی، اے میری، یا بنات، اے اولاد، اے بنات، اے بیٹیوں آپ کب نکلے؟ اچھا، اسمعتم الاذان یا اخوان، کیا تم نے سن لی ہے اذان اے میرے بھائیوں؟ تو اب یہی سوال ہم نے کرنا بہنوں سے، آئے گا اسمعتن الاذان یا اخوات، اخوات، کیا تم نے سن لی ہے اذان اے بہنوں؟ ارائیتم المدرس الجدید، کیا تم نے نیا استاذ دیکھا ہے یا اخوانہ بھائیوں؟ تو آئے گا ارائیتن مدرس الجدیدہ، کیا تم نے دیکھ لیا ہے نیا استاذ اے اخوات بہنوں؟ اس طرح 5 نمبر پہ ہے امام کل جملۃ فیما یلی صیغتان للفعل اختر الصیغہ الصحیحہ واکمل بها الجملہ، کہتے جی سامنے جو ہے 2 صیغے موجود ہیں ہر جملے کے سامنے، تو آپ نے اختیار کرنا ہے درست صیغہ، وہ اکمل بها جملہ، اور جملہ اس کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ تو ہے کیا القرآن پڑھا آج، یا ابنا، یا بیٹے، اب بیٹو، تو بیٹوں کے لیے کیا آئے گا؟ اقرأتم آئے گا، سیدھی سی بات ہے، اقرأتم القرآن یا ابنائی۔ اچھا، متا من مکہ یا اخوان، یہ بھی بھائیوں سے سوال ہو رہا ہے، تو رجعتم اور رجعتن ہے، دونوں میں سے ایک اختیار کرنا ہے۔ تو متا رجعتم من مکہ یا اخوانی، کب لوٹے تم اے میرے بھائیوں؟ اچھا، وجوہکم بالصابون،
یعنی کہ اپنا چہرے تم نے صابن کے ساتھ دھوئے ہیں. کننا، کننا کس سے مخاطب ہوا جا رہا ہے؟ عورتوں سے. تو اس کے لیے اب غسل تننا، اغسل تننا وجوہ کننا بالصابون. من ای اذاعت، کس ریڈیو سے، یا بنات اے بیٹیوں تم نے سنی ہے خبریں. بیٹیوں سے مخاطب ہو جا رہا ہے تو سمعتن، من ای ذات سمعتن. من ای باب المسجد، یا اخوان بھائیوں سے بات ہو رہی ہے، یعنی کہ کس دروازے سے تم داخل ہوئے تو دخلتم آئے گا. من ای باب دخلتم المسجد یا اخوان. لما، یا بنات بیٹیوں آپ نے یہ کھڑکیاں کیوں کھولی ہیں. اب بیٹیوں سے بات ہو رہی ہے تو آئے گا لما فتحتن النوافذ یا بنات. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ دیکھیں دو جملے، دونوں صیغے استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ. سبق نمبر جو ہے وہ 7 کی تمرین نمبر 6، تأمل المثال. امثلہ، تأمل الامثلہ، مثالوں پر غور کی. ثم ادخل کانا الجمل آتیہ، پھر آپ کانا کو داخل کریں جو ہے وہ جملے، آنے والے جملوں پر. تو کانا آپ کو پتا ہے، کانا اصبح سارا، امسح ظل باتا ما بارحا ما دام فکا لیس ما فتح. اسے فعل ناقص کہتے ہیں، کانا کو فعل ناقص کہتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ کانا جو ہے اپنے سے بعد آنے والے اسم کو رفع یعنی کہ پیش، اور اس کے بعد والے کو جو ہے وہ زبر دیتا ہے. تو دیکھیں یہاں المدرس فی الفصل، استاذ کلاس میں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کانا کے متعلق یہ بھی کہ کانا کے متعلق زمانہ ماضی کے متعلق بات ہوگی. تو ہے کہ استاد کلاس میں ہے، اس کا ترجمہ یہ بنے گا. لیکن جب کانا لگا دیں گے تو آئے گا کانا استاد تھا کلاس میں. کان المدرس، استاد تھا فی الفصل کلاس میں، قبل خمس دقائق، 5 منٹ پہلے. الطلاب، طالب علم، فی المکتبہ، لائبریری میں. کان الطلاب، تھے طالب علم، فی المکتبہ تھی لائبریری میں، قبل نصف ساعت، آدھا گھنٹہ پہلے. امی فی المطبخ، میری امی جان کہاں ہیں؟ کچن میں. مطبخ کہتے ہیں کچن کو، یاد رکھ لیں. تو کانت امی فی المطبخ، تھی میری امی جان فی المطبخ کچن میں، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے. المدیر فی غرفته، مدیر جو ہے اپنے کمرے میں تھے، قبل ساعت، 1 گھنٹہ پہلے. تو کان المدیر ہیں پھر کمرے میں، پھر کہنا ہے کہ ہم نے تھے. تو کان المدیر فی غرفتی، تھے مدیر اپنے کمرے میں، قبل ساعت، 1 گھنٹہ پہلے. الوزیر فی لندن، وزیر کہاں ہے؟ لندن میں ہے. تو ابھی ہم نے یہ بتانا ہے کان الوزیر فی لندن، تھے وزیر لندن میں، قبل اسبوع، 1 ہفتہ پہلے. اخی فی مکہ تھا، میرا بھائی مکہ میں ہے. تو اب ہم نے کہنا ہے کہ ہمارا بھائی مکہ میں تھے. تو کانا اخی فی مکہ تھا، تھے میرے بھائی جان مکہ میں، قبل 4 ایام، 4 دن پہلے. الاطباء فی المستشفى، ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں. تو اب ہم نے کہنا ہے کہ ہاسپٹل میں تھے. کان الاطباء فی المستشفى قبل ثلث ساعت، تو تھے ڈاکٹر ہسپتال میں قبل ثلث ساعت، 3 گھنٹے پہلے. الطالبات فی المکتبۃ، طالبات جو ہیں وہ کہاں تھی؟ کہاں کہاں تھی؟ طالبات فی مکتبتی. مکتبہ میں. تو اب ہم نے کہنا وہ تھیں، تو آئے گا کانت، کانت الطالبات، تھی طالبات، ٹھیک ہے، فی المکتبہ لائبریری میں، قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے. ٹھیک ہے. تو اب 7 نمبر تمرین ہے تعمیل الامثلہ. ثم اقرأ الجمل الآتیہ مع ضبط المیم والحروف الساکنہ الآخر. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے جملے پر، پھر میم پر اعراب لگانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، حروف ساکن جو آخر ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ اس پر بھی اعراب لگانا ہے. اقرأتم ھذا الکتاب. اب دیکھیں اقرأتم ھذا الکتاب، آگے الف لام نہیں ہے، ملانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اس لیے قرأتم ھذا الکتاب آ گیا. اقرأتم القرآن. اب جب ہم کریں گے کہ قرأتم کے آخر میں بھی جزم ہے، اور اگلا جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں بھی جزم ہے. تو قاعدہ کلیہ یہ ہے، جب دو حرف ایسے جو آپ ساکن ہوں،
جب ان کو آپس میں پڑھنا پڑے تو ساکن تو پڑھا نہیں جاتا بغیر حرکت کے، تو اس کو ہم کیا کریں گے پھر اس پر، یعنی کہ قرأ تم، اس کو ہم جو ہے وہ تم جو میم ساکن ہے اس کو پیش دے دیں گے. اقرأتم القرآن، ارائیتم حامدن، کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ ارائیتم المدرس، تو دو ساکن اکٹھے آگے، تو یہ بنے گا ارائیتم المدرسہ. الکم ہذہ البیت، کیا یہ گھر آپ کا ہے؟ الکم البیت، کیا آپ کے لیے ہے گھر؟ خرجت آمنہ، تو آمنہ نکلی، خرجت البنت، بیٹی نکلی، خرجت. تو کہیں جو ہے وہ زیر دیتے ہیں، کہیں پیش دیتے ہیں، تو وہاں پیش دینی تھی تم کے آخر میں، لیکن اس کے علاوہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اکثر جگہ پہ زیر ہی آتی ہے. من ھذا الولد، یہ بچہ کون ہے؟ من الولد، یہ بچہ کون ہے؟ تو اس نے یہاں پہ یہ بات ہے.